ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اور ابھی احمد عیسیٰ نے اس کو غلط ثابت کر دیا بشرطے کہ اس کا کردار اس کے بالکل برعکس تھا، جو کہ پیچھے احمد عیسیٰ نے واضح کر دیا۔ احمد عیسیٰ نے جب اسے غلط ثابت کر دیا تو ایسا نہیں کرنا کہ احمد عیسیٰ کو اپنا دشمن سمجھ کے تو دشمنی کرنا شروع کر دو۔ اگر ایسا کرتے ہو تو جان لو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے، فائدہ اس میں ہے اور فائدہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ جب آپ کے اوپر غلطی واضح کی گئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو جھکا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ملائکہ ہیں، جس کو اندر سے ملائکہ ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ خود کو جھکا لیتا ہے، اور جس کے اندر جن ہے، ابلیس ہے، جب اس کے اوپر اس کی غلطی واضح کی جاتی ہے، وہ کیا ابلیس کی پہچان کیا؟ ابلیس کی پہچان یہ ہے کہ پہلی بات وہ یہ کہتا ہے انا خیر ہوں، انا خیر ہوں، انا خیر ہوں، میں ہی خیر ہوں۔ میں خیر کا مطلب کیا ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی پرفیکٹ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، وہی پرفیکٹ ہے، میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، میں ہوں ہی ٹھیک، میں ہوں ہی ٹھیک، میں ہوں ہی ٹھیک، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، میں ہوں ہی ٹھیک۔ اور اگر وہ ٹھیک نہیں، واقعتاً وہ غلط ہے اور اس کی غلطی اس کے اوپر واضح کی جاتی ہے، تو جب اس کے اوپر اس کی غلطی واضح کی جائے گی اور اس کو پتا چل جائے گا کہ میں غلط ہوں، ایسا نہیں کہ اسے پتا نہیں چلے گا کہ وہ ابھی بھی کسی خوش فہمی میں یا کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوگا، نہیں جی میں ابھی بھی ٹھیک ہوں، نہیں۔ جب اس کو یقین ہو جائے گا، اس کو خود بھی یقین ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ میں یہ واقعتاً یہاں میں غلط ہوں، تو وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اس کی اصلاح کرنے کے بجائے اکڑ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جھکانے کی بجائے اکڑ جاتا ہے، استکبار کرتا ہے۔ تو اسے کیا کہا گیا؟ ابلیس من الکافرین۔ تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے ملائکہ میں سے ہونا ہے یا پھر آپ نے ابلیس بننا ہے۔ اور پھر دوسری بات، اسی قرآن میں دیکھیں، اسی قرآن میں بار بار رب کیا کہہ رہا ہے؟ آپ تو قرآن کے دعوے دار ہیں، ہر رسول نے یہ کہا، ہر رسول نے یہ کہا، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خنزیر نہیں بننا۔ خنزیر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، خنزیر خبیث ہوتا ہے، اس کا رزق خبیث ہوتا ہے، جب رزق خبیث تو وہ خود بھی خبیث، جو کھائے گا وہی بنے گا۔ اور دوسری بات جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ کیا ہے؟ خبیث کی جو گردن ہے وہ اکڑی رہتی ہے، سیدھی، وہ ادھر ادھر نہیں، گردن موڑ نہیں سکتا، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اس کی گردن پیچھے نہیں مڑتی، اس کی گردن پیچھے نہیں مڑتی۔ اگر اس نے پیچھے دیکھنا ہے تو وہ تب ہی دیکھے گا جب وہ پیچھے پورا مڑے گا، جب وہ پورے کا پورا پیچھے مڑے گا، جب اس کا رخ پیچھے کو ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے تدبر کا نہ ہونا۔ جس میں تدبر نہیں، یعنی جو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، اپنی گردن کو موڑتا نہیں، اپنی گردن میں سریا ڈال لیتا ہے، ہر لمحے آگے سیدھا دے کر دگڑ 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 بھاگے جا رہا ہے، وہ پیچھے نہیں دیکھتا کہ میں پیچھے کیا کر رہا ہوں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، بس وہ آگے دگڑ 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 بھاگتا ہے۔ اگر اس کے اوپر اس کی غلطی واضح بھی کی جاتی ہے پھر بھی اسے نظر انداز کرتے آگے بڑھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خنزیر۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی خنزیر۔ خنزیر۔ لہذا خنزیر نہیں بننا بلکہ مومن بننا ہے، المومن بننا ہے۔ المومن کیا ہے؟ مومن کیا ہے؟ المومن کیا ہے؟ المومن جو ہے وہ تدبر کرنے والا ہوتا ہے، مومن مدبر ہوتا ہے۔ مدبر دبر سے، دبر کسے کہتے ہیں؟ پیچھے کو۔ مومن ہر لمحے پیچھے جانتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، سب سے پہلی بات کہ مومن اس وقت تک کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے بارے میں مکمل علم و حکمہ حاصل نہیں کر لیتا، اس کے بارے میں مکمل جان نہیں لیتا، اسے اطمینان نہیں ہو جاتا۔ اور پھر جب مومن مکمل مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، عمل کرتا ہے، تو ایسا نہیں کہ عمل کر کے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، نہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن جب عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے بعد نظر ثانی کرتا ہے، ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ جو کام میں نے کیا، جو بات میں نے کی، جو عمل میں نے کیا، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں کوئی غلطی تو نہیں مجھ سے ہوئی، کہیں کوئی لاپرواہی تو نہیں ہوئی، کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی،
کہیں کوئی خامی تو نہیں رہ گئی، لہٰذا وہ نظر ثانی کرتا ہے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، اور اگر کوئی غلطی سامنے آتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ نہیں جاتا، اپنی غلطی کے اوپر پہرا نہیں دیتا، بلکہ اس غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ مانتا ہے کہ یہ غلطی میری ہے، میں نے کی ہے، اگر میں آج اس کو غلطی مانتے ہوئے اس کی اصلاح کر لوں گا تو میرا اپنا فائدہ ہے، اور اگر آج میں نے نظر انداز کیا تو رب کا قانون یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے آپ بیج بوتے ہیں، جب بیج بوتے ہیں تو وہ بیج نہیں رہتا، وہ بیج پھٹتا ہے، وہ آگے کو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس میں سے ننھا سا پودا برآمد ہوتا ہے، ایک وقت تک آپ اسے کاٹ سکتے ہیں، لیکن جب وہ پھلدار درخت بن جاتا ہے تو پھر آپ اسے ختم نہیں کر سکتے، پھر آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ یعنی اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو جان لیں آپ نے وہ سیئات کا ایک بیج بویا ہے، آپ نے جو بیج بویا اسے کاٹ لیں اس سے پہلے کہ وہ ایسا درخت بن جائے کہ جو پھل دینا شروع کر دے۔ جب بھی غلطی کریں تو جان لیں اگر آپ نے اس غلطی کی اصلاح نہ کی، اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرتے ہوئے اس کی اصلاح نہ کی، تو وہ غلطی ایک بیج آپ نے بو دیا۔ کس کا بیج بو دیا؟ غلطیوں کا، خرابیوں کا، تباہیوں کا، ہلاکت کا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیج پھٹے اسے نکال لیں، ضائع کر دیں۔ اگر پھٹ گیا ہے، اس سے ننھا سا پودا برآمد ہو گیا ہے تو ابھی وقت ہے، آسانی سے مٹ جائے گا، کٹ جائے گا، جڑ اسے نکال لیں گے، پکنے کے بڑی آسانی سے جڑ سے نکالا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اپنی غلطی کو نظر انداز کرتے چلے جائیں گے تو جان لیں وہ ویسے ویسے ایک تناور درخت کی طرف سفر کرتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اس کو اکھاڑنا، اس کو ختم کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا، اور کہیں اس نے پھل دینا شروع کر دیا تو پھر جان لیں آپ کے پاس وقت ختم ہو جائے گا۔ لہذا آج جو آپ کی غلطیاں ہیں وہ ساری کی ساری نہ صرف احمد عیسیٰ نے آپ کے سامنے لا رکھی، بلکہ آپ کی غلطیاں ایسے درخت بن چکے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اب پھل دینا ہے، پھل بھی تیار ہو چکا ہے، نیچے گرنے والا، اس سے پہلے کہ وہ پھل نیچے گر کر بیج کا کردار ادا کر کے وہ ایک جنگل بن جائے، نہ تھمنے والا سلسلہ بن جائے، تو کل کو وہ تمام غلطیاں آپ کو اچک لیں، آپ کو پکڑ لیں، پھر آپ جو ہے وہ اب تک مصیبتوں تکلیفوں میں گرے رہیں، اپنی ان غلطیوں کا نتیجہ بھگت رہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اسے کاٹ لیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ مومن بنتے ہیں یا آپ ابلیس بنتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ مومن بنتے ہیں یا پھر آپ خنزیر بنتے ہیں۔ اگر تو آپ پیچھے جھانک لیتے ہیں کہ احمد عیسیٰ نے واقعتاً ہمیں ہماری اوقات دکھا دی، بے شک آج تک ہم خود کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے آئے، ہم بڑا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے آئے، لیکن اب تو احمد عیسیٰ نے ہمیں ہماری حقیقت چاک کر کے دکھا دی۔ اگر ہمیں خود ہمارا علم نہیں تھا، ہم خود بھی اپنے ظاہر کا شکار تھے، ہمیں اپنے باطن کا علم نہیں تھا، اب تو احمد عیسیٰ نے ہمارا باطن ہمارے اوپر چاک کر کے رکھ دیا، ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ تو کیا کیا جائے؟ اپنی غلطیاں مانتے ہوئے ان کی اصلاح کر لی جائے اور اپنے آپ کو آدم کے آگے جھکا دیا جائے، آدم کے لیے جھکا دیا جائے۔ یہ نہیں دیکھا جائے کہ جو میرے سامنے ہے یہ آدم ہے، مجھ سے کم تر ہے، میں اس سے برتر ہوں، میرا تو قد اس سے لمبا ہے، میری تو چھاتی اس سے چوڑی ہے، میرے تو مسل اس سے بڑے ہیں، میرا تو سر اس سے بڑا ہے، میرے پاس تو مال اس سے زیادہ ہے، میں تو دکھنے میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں تو ایک بڑے خاندان سے یا حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس تو ڈگریاں ہیں، میں تو کارخانوں کا مالک ہوں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو خاطر میں لاتے ہوئے اکڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کا انجام کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، پھر آپ انتظار کریں، آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنے انجام کو دیکھیں گے۔ یہ احمد عیسیٰ کا آپ سے وعدہ ہے، اور اگر آپ
ان تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، سائڈ پر رکھتے ہوئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، اور خود کو جب آج سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، یہ تمہارے سامنے کیا ہے؟ آدم بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دو، تو یہ نہیں کرنا کہ انا خیر منہ، ایسا نہیں کرنا، بلکہ خود کو جھکانا ہے۔ اور اگر جھکا دیتے ہیں تو پھر جان لیں نہ صرف دنیا میں آپ کے لیے مشکلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے لیے آسانیاں آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ آخرہ میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آج اگر ماننے سے آپ کو کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ آپ کی آخری مشکل ہوگی، آپ کی آخری تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد تکلیف کیا ہوتی ہے، مشکل کیا ہوتی ہے، اس کا تصور بھی ختم ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی، ابد تک۔